الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال عليه الصلاة والسلام: نصرت بالشباب. وقال عليه الصلاة والسلام: اکرموا الشباب. وقال عليه الصلاة والسلام: الشباب شعبة من الجنون. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. دوستو، عزیزوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اس وقت ہم لوگ اس سال کی پہلی تاخیرات میں اپنی عبادت کے لیے، اپنی توبہ کے لیے، اپنی ریاضت کے لیے، اپنے آپ کو اللہ سے منوانے کے لیے اور اللہ کو منانے کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہوئے ہیں. اور یہ سعادت بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے. جب یہ سعادت نصیب ہو، ایسے موقع پر ایسے اعمال ہمیں کر لینا چاہیے جس سے ذریعے سے ہمیں اپنا مقصد حاصل ہو. جب ہم کسی مقصد پر آگے بڑھے ہیں تو ایسے موقع پر اس مقصد کے مطابق جمنے کے لیے کچھ اعمال کا انجام دینا ضروری ہے. ایک آدمی حج کو گیا، کعبہ نہیں دیکھا. ایک آدمی حج کو گیا، صفا مروہ کی سعی نہیں کیا. حج کو گیا، نہ منا گیا، نہ عرفہ گیا، نہ مزدلفہ گیا. صرف سفر حج میں اپنا اوقات گزارا اور واپس آ گیا. اسے ہم نے پوچھا: جناب ماشاءاللہ آپ حج کو گئے، کیا آپ احرام باندھے؟ اس نے کہا نہیں. کیا آپ نے کعبے کی زیارت کی؟ اس نے کہا نہیں. کیا آپ منا، مزدلفہ، عرفہ گئے؟ اس نے کہا نہیں. آپ یہ کہیں گے پھر گئے کیوں؟ آپ سے بڑا نادان، آپ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں جو حج کو جا کر یہ کام انجام نہ دے. وہ حج کو کہاں گیا؟ حج ہی کہتے ہیں احرام باندھنے کا نام. حج کہتے ہیں 5 دن میں اپنے اعمال کو انجام دینے کا نام. حج کہتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کا نام. جس نے یہ کام نہیں کیا وہ گیا ہی کیوں اتنا لمبا خرچہ کر کے؟ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، آپ آج کی رات وصول کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں. آپ سے کل صبح کسی نے پوچھا: کیا بھئی کل ماشاءاللہ تاخیرات میں جاگنے کے لیے آپ تشریف لے گئے، کیا کیے؟ آپ نے کہا بھئی بیان سنے. پھر کیا کیے؟ آپ خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا، بس بیان سنے، بیان سنے، بیان سنے. بھئی تاخیرات بیان سننے کا نام تو نہیں ہے. تاخیرات کچھ اعمال کرنے کا نام ہے.
کیا آپ نے تہجد پڑھا؟ آپ نے کہا نہیں۔ کیا آپ نے تلاوت کی؟ آپ نے کہا نہیں۔ کیا آپ نے استغفار کیا؟ آپ نے کہا نہیں۔ کیا آپ نے توبہ کیا؟ آپ نے کہا نہیں۔ کیا آپ نے اللہ کے سامنے رویا، گر گرایا، معافی مانگی؟ آپ نے کہا نہیں۔ پھر رات جاگے کیوں؟ کیا ضرورت جاگنے کی؟ جب یہ اعمال آپ کیے نہیں، صرف بیان ہی بیان سنتے رہے، پھر رات جاگے کیوں؟ سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو آج کی رات صرف بیان سننا نہیں، بیان کیوں؟ بیان اس لیے تاکہ ہماری زندگی میں سدھار پیدا ہو۔ جیسا آج ہم لوگ اللہ کو منانے کے لیے یہاں جمع ہیں، زندگی بھر ذرا ہم سوچے، توجہ دیں، گزشتہ تاکرات سے لے کر اس تاکرات تک کتنا ہنگامہ ہم نے کیا۔ پورا سال کا جائزہ لو، رمضان تو رمضان، کتنے فجر پڑھے، کتنے ظہر پڑھے، کتنے عصر پڑھے، کتنی مغرب پڑھی، کتنی عشاء ہم نے ادا کی، اور ہم کتنے مرتبہ قرآن پڑھے، کتنے مرتبہ ہم نے حلال و حرام کی تمیز کی، کتنا جھوٹ بولے، کتنا سود کھائے، کتنا ہم نے غلطیاں کی، کتنا ہم نے غلط چیزوں کو دیکھا، کتنا غلط چیزوں کو سنا، کتنا غلط چیز بولے، کتنا ہم نے اپنے خلوت کو بگاڑا، اپنے جلوت کو بگاڑا، آپس کی بات چیت، گندی گندی بات چیتیں ہم نے کی۔ ان سب کا جائزہ لے، ایک گناہوں کا انبار ہمارے سامنے نظر آئے گا۔ اس انبار کو تصور میں لانے کے لیے اللہ کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ جب آپ لا الہ الا اللہ کا ورد کرو گے، کلمہ طیبہ، جددو ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، جب بندہ آنکھ بند کر کے قبلہ رخ ہو کر اللہ کے سامنے اپنے آپ کو عاجز بنا کر، اے اللہ میں اندر سے باطل کو نکال رہا ہوں، تو اندر حق کو تو میرے اندر داخل کر دے، میں اندر سے باطل کو نکال رہا ہوں، حق کو تو میرے اندر داخل کر دے۔ جب بندہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، باطل کو نکالا، حق کو بسایا، باطل کو نکالا، حق کو بسایا، باطل کو نکالا، حق کو بسایا، حق بسنے کے بعد ہم نے اس حق سے پوچھا کیا میں حق پر ہوں؟ تو وہ حق والی روشنی بتائے گی تو اتنا پرسنٹ حق پر ہے، اتنا پرسنٹ باطل پر ہے، اتنا پرسنٹ تو صحیح ہے، اتنا پرسنٹ تو غلط ہے، اتنا پرسنٹ تو اچھا ہے، اتنا پرسنٹ تو خراب ہے، اتنا پرسنٹ تو نیک ہے، اتنا پرسنٹ تو برا ہے۔ ہم کتنے اچھے اور کتنے برے، اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو کسی کے پاس جا کر ادھر ادھر پوچھنے کی ضرورت نہیں، اپنے ہی گریبان میں منہ ڈال کر غور کرو، سوچو میں کتنا اچھا، میں کتنا برا۔ استفتی قلبک فإنہ خیر من استفتاہ، اپنے آپ سے پوچھو۔ من عرف ربسہ، من عرف نفسہ عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، یا اللہ میں کیا ہوں۔ بہت صوفی بن کر اپنے آپ کو ظاہر کرنا بہت آسان ہے، ہم کیا ہیں؟ جب پڑی اپنے گناہوں پہ نظر، خود سے برا کوئی نہ رہا، خود سے برا کوئی نہ۔ جب بیٹھ کر سوچیں گے، دل بتائے گا تو یہاں بیٹھنے کا لائق نہیں ہے، تو مصافحہ کرنے کا بھی لائق نہیں ہے۔ ہمارا دل کہے گا تو اللہ کے سامنے جو اس وقت اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا، اتنی گندگی تیرے اندر بھری ہوئی ہے، گندی چیز کو، وہ گندا کپڑا کوئی مسجد کے اندر لایا، ہم کہہ رہے لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ، لے جا کر باہر پھینکو، کہتے کہ نہیں کہتے؟ کوئی گندے، اگر صرف آپ چھین کے ناک سے اگر ریت نکل جائے، فوراً آپ مسجد سے باہر بھاگیں گے۔ کیوں؟ عربی مسجد میں مسجد گندی نہ ہو، مسجد خراب نہ ہو۔
مسجد کے اندر گندگی پھیلانا یہ اچھی چیز نہیں ہے، فوراً باہر بھاگیں گے۔ اب ہم کتنے گندے ہیں، تھوڑی دیر نظر بند کر کے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں، آنکھ بند کرتے ہوئے اپنے آپ کے بارے میں سوچیں، ہم کتنے گندے ہیں، ہم کتنے گندے ہیں، ہم کتنے گندے ہیں۔ پھر ہمیں محسوس ہوگا ارے بھی اتنا گندا، اتنا گندا، اتنا گندا۔ رمضان آیا ہمیں گندگی سے نجات دے کر بندگی سکھانے کے لیے۔ کیوں آیا؟ ہمیں گندگی سے نجات دے کر بندگی سکھانے کے لیے۔ اب کتنی گندگی ہمارے اندر سے دور ہوئی۔ رمضان آیا ہی گناہوں سے پاک کرنے، رمضان آیا گناہوں کو جلانے، رمضان آیا گناہوں کو مٹانے، رمضان آیا گناہوں کو نیست و نابود کرنے، رمضان آیا تاکہ گناہ سے ہم پاک ہو جائیں اور جنت کے ہم لائق ہو جائیں۔ اس کے لیے رمضان آیا۔ ذرا ہم سوچیں جو رمضان ہمیں ملا ہے، کیا میں 20 دن میں کتنا پاک ہوا، کتنا پاک ہوا؟ اگر غور کریں گے میرے عزیز بھائیوں، ہر ایک کے اندر ضمیر یہ کہے گی نہیں بھائی تو ابھی پاک نہیں ہوا، تو ابھی پاک نہیں ہوا، تو ابھی پاک نہیں ہوا، تجھے پاک کرنا بھی ضروری ہے۔ جس طریقے سے ایک برتن کو بھیجے، بھائی ذرا یہ برتن دھو کر لاؤ، برتن دھو کر لائے، لانے کے بعد دیکھا اور بھی گندگی باقی ہے، بھائی اچھا دھو کر لاؤ جی، جا کر دھو کر لائے، ارے کیا جی دھوئے تمہیں، یہاں دیکھو جب اور ایک بار دھو لے کر آؤ۔ بھیجتے کہ نہیں بھیجتے؟ ہریرا ڈالنے کے لیے، پانی پینے کے لیے، چائے پینے کے لیے آپ نے گلاس اٹھائے، گلاس گندا ہے تو آپ نے دھونے بھیجا، پھر لائے، دھونے بھیجا، پھر لائے، دھونے بھیجا، پھر لائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر دن روزے کے ذریعے سے دھلائی کی، 20 دن دھلائی کے بعد ہم کتنا پاک ہوئے۔ سحری افطاری، سحری افطاری، سحری افطاری، 20 دن ہماری دھلائی ہو رہی ہے، 20 دن سے ہماری صفائی ہو رہی ہے، 20 دن سے ہمیں پاک کیا جا رہا ہے، 20 دن سے ہمیں مکمل طور پر صاف کرنے کی کوشش کیا جا رہا ہے۔ 20 دن گزر گئے، 21واں دن ہے۔ آج ہم کتنا پاک ہوئے؟ جیسے واشنگ مشین میں عورتیں کپڑے ڈالتی ہیں، نکالی، میل ابھی تک گیا نہیں، پھر دوبارہ ڈالے، ابھی کپڑا میلا ہے اور ڈالے، اور کپڑا میلا ہے، تو آخر میں کیا کہتے ہیں؟ اسے لانڈری کو بھیج دو۔ لانڈری میں کیا کریں گے؟ وہاں کے دھلائی کا سسٹم الگ ہے، برابر تھوپے تو دال کو یہ مارتے۔ پہلے زمانے میں دھوبی کیا کرتے تھے، دیکھے ہوں گے آپ لوگ پرانے زمانے کے دھوبی، یہ پٹائی، یہ پٹائی، یہ پٹائی، یہ پٹائی، دے مار دے مار دے مار دے مار دے مار دے مار، اس کے بعد وہ پاک ہو جاتا تھا۔ بار بار پٹائی کرنے کے بعد تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے دیکھا، کیا بھئی پاک ہو گیا انہوں؟ نہیں، اللہ بھی پاک نہیں ہوئے۔ کیا جی 10 روزے گزر گئے پاک نہیں ہوئے، اب پاک ہوئے؟ نہیں، ابھی ہے وہ، ابھی یہ پاک نہیں ہوئے، نہیں۔ پھر اب اللہ نے طاق راتیں دی، کم از کم اس میں تو پاک ہوتے ہیں، کیا دیکھیں گے، نیت کرو انشاءاللہ ہم سب پاک ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ مدمج سے ہے نا، دوڑ بولا پور کی ہر چیز دوڑ ہونا نہ بھئی، آواز بھی دوڑ ہونا نہیں ہونا، ارے پاک ہوں گے انشاءاللہ، پاک، اللہ پاک، رسول پاک، قرآن پاک، شریعت پاک، تو ہم بھی کیا بنیں گے؟ پاک۔ جنت بھی پاک، اس میں داخل ہونے والے بھی گندے لوگوں کو جنت میں جگہ نہیں ہے۔ جہنم کیا ہے؟ گندگی دھونے کی جگہ۔ شارٹیسٹ اگر کہا جائے جہنم کیا ہے؟ گندگی دھونے کی جگہ، گندگی پاک کرنے کی جگہ، جنت کے لائق بنانے کی جگہ۔
جنت کے لائق اخلاق بناؤ، جنت کے لائق انسان بناؤ، جنت کے لائق پاک کرو. پاک ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کہ اب جاؤ جنت میں. ایک ذرا برابر بھی کلمہ ہوگا ضرور وہ جنت میں جائے گا، لیکن جہنم میں جا کر پاک ہونے کے بعد جنت میں جائے گا. اللہ ہمیں سب کو جہنم سے حفاظت فرمائے. اب بھئی جہنم سے بچنے کے لیے کیا کرنا؟ کچھ نہیں، سمپل کام. ایک انسان سے دشمنی کرو اور ایک سے محبت کرو. کریں گے انشاءاللہ. ان الشیطان عدو لکم فاتخذوہ عدوا. قرآن کہتا ہے بھئی سنو، شیطان تمہارا دشمن، اسی سے دشمنی کرو. شیطان تمہارا دشمن انسانوں سے نہیں. بعض لوگ سیدھا کو ادھر بیٹھے، ادھر بیٹھے، اس کے بازو بیٹھ گا، ان کو پھر یہاں بیٹھ گیا. ویسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یعنی کیا مطلب؟ اگر آپ کا پڑوس کوئی ایسا انسان ہے جس سے آپ نفرت کرتے ہیں، اس کے بعد آپ بیٹھنے کو بھی، حالانکہ بیٹھے ہوئے ہیں نماز. بعض لوگوں کو دیکھا گیا سیدھا آئے صف میں تکبیر باندھ لیے، رکوع میں جانے کے بعد معلوم رہے دادا کو دلندر کے بازو کھڑا نہ باندھی، سلام یوں پھیرتے اٹھ کر چلے گئے. کیوں؟ اس کی رفاقت مجھے پسند نہیں، اس کا رشتہ مجھے پسند نہیں، اس کا ساتھ میں بیٹھنا مجھے پسند نہیں. قرآن کہتا ہے تو اس انسان سے دشمنی کر جو انسان تجھے جہنم میں لے جانے کا قسم کھا کر آیا. وہ کون ہے؟ وہ شیطان ہے. کان من الجن، کان من الجن، شیطان جنات میں سے ہے. اور پھر قرآن نے ایک اور ایک بات کہی، وہ کیا؟ جیسے جن الذی یوسوس، غور سے میری بات سننا، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنتی. بولو بھائی اس کے بعد کیا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے ایک طرف جن ہے شیطان کی شکل میں جو آپ کے اندر، ان الشیطان یجری فی الانسان کا مجری الدم، شیطان تمہارے اندر ایسا دوڑ رہا ہے جیسا خون دوڑتا ہے. اور دوسری طرف شیطان کی ایک ٹیم ہوتی ہے، شیطان کی جماعت، شیطان کی ٹولی، شیطان کے نمائندے، شیطان کے کارندے، وہ انسانی شکل میں بولتے نہیں حضرت انہیں ملو، انہیں ہمارا گھر کا شیطان ہی نہیں. کیا مطلب؟ جتنے شیطانی حرکتیں شیطان کرتا ہے وہ پورے حرکتیں نہیں کرتا. اب ہمیں لوگ شیطان سے پناہ مانگنے سے، یہ دلندے سے پناہ مانگ لے کوئی. کیوں؟ شیطانی پوری حرکتیں. انہیں بیٹھا کر تو شیطانی باتاں، انہیں موبائل اٹھایا کر تو دکھایا کر تو کہتی بھی شیطانی حرکتاں. گویا شیطان کا انہیں سیلس مین ہو گیا، شیطان کا ایجنٹ ہو گیا، شیطان کا نمائندہ ہو گیا، شیطان کا رہبر ہو گیا، شیطان کا یہ انسان ٹیم لیڈر ہو گیا. اسی لیے قرآن پاک میں ایک اور ایک اشارہ اللہ نے دیا، وہ کیا؟ شیطان کے بھائیوں کو پہچاننے کے لیے ایک نشانی دی، وہ یہ ہے حرام میں پیسہ خرچ کرنا. کس میں بولو؟ ارے سن رہے نہیں سن رہے؟ یہ نشانیاں آپ کو میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ دوستوں کو پہچاننے میں آپ غلطی نہ کریں. کو انشاءاللہ ہم اس بات کو سمجھ کر صحیح دوستی کریں گے. کرو گے انشاءاللہ؟ تو یہ ایک نشانی کیا بتائی؟ حرام میں پیسہ خرچ کرنا. وہ کہہ رہا عید کے بعد آج دوست میں تو جب لگ جاتا ہوں فلم کو، آج دوست میں بڑا لگ جاتا ہوں فلاں جگہ گھومنے، انہیں پیسہ خرچہ کرتا ہو سو تمہیں ساتھ میں جانا، آؤ ہمیں 2 جنے مل کو چن کھانے جائیں گے، ہمیں 2 جنے مل کو منگ کھانے جائیں گے. اس کے بعد شروع کر رہا تو سمجھ جاؤ حضرت بولے جناب رمضان میں حرام میں پیسہ خرچ کرنے والا
ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اگر تم شیطان کے بھائیوں کو دیکھنا ہو، حرام میں فضول خرچی کرنے والوں کو دیکھ لیا کرو، یہ شیطان کے بھائی ہوا کرتے ہیں۔ اگر کوئی ناجائز میں پیسہ ڈال رہا ہے، حرام میں پیسہ ڈال رہا ہے، گناہ میں پیسہ ڈال رہا ہے اور گناہ کرنے کے لیے آپ کو لے جا رہا ہے، آؤ گوا جائیں گے ذرا مزہ کر کو آئیں گے، آؤ ذرا وہاں جائیں گے ذرا مزہ کر کو آئیں گے، یہ سب حرام خوراں، بولے حرام خوروں کی جماعت۔ کس کی جماعت؟ ارے بولو جی گلقن، کس کی جماعت؟ حرام خوروں کی جماعت عید کے بعد جا رہی ہے۔ کیا جا رہی؟ ہمیں وہاں جا رہی، حرام خوراں پورے جا رہی کیا؟ ماشاءاللہ، مبارک ہو تمہاری حرام خوری، مبارک ہو۔ اب انہیں میرا پیسہ جی تم نہ کیا تکلیف، آؤ میں بڑا لگ جاتا ہوں، آؤ میں بڑا لگ جاتا ہوں۔ لے دلیندر، وہ پیسے میں تو آ کر عمرے کو لگ جانا، بول آؤ میں بڑا لگ جاتا ہوں، کہاں جماعت میں جائیں گے، آؤ میں بڑا لگ جاتا ہوں، کہاں عمرہ کرنے، آؤ میں بڑا لگ جاتا ہوں، کہاں یہاں، آؤ بڑا لگ جاتا ہوں میں کہاں مدرسے کو جا کر، ہمارے طرف سے نوجوانوں کی طرف سے ہم نے یہ فلور بنا کر دیا ہے۔ دیکھو مولانا، ایک جگہ پر ایک مدرسے کی تعمیر ہوئی، صرف اس گاؤں والے تھوکنے پھوکنے کے پیسہ جمع کیے۔ کون سا پیسہ؟ نوجوانوں کو دو عادتیں ہوتی ہیں، ایک تھوکنے کی، کھا کو بیت الخلا میں سب غلیظاں پورے یہاں کے بیت الخلا میں یہی حال میں ہوں گے، کونے کونے میں تھک تھکو تھک تھکو تھک تھکو تھک تھکو۔ اور نمبر دو، پھوک پھوکو پھوک پھوکو۔ بیت الخلا کے اندر ایک آدمی پھوک کو باہر نکلیا، اتفاق سے میں گیا، جاتے ہی وکاری آ گئی، میں گیا تو کسی اور کام کے لیے، وکاری کرنے میں گیا، یہ ان لوڈنگ کرنا کو تو دوسرا ان لوڈنگ ہو گیا۔ وجہ کیا؟ اتنا غلیظ کر کو رکھو بیت الخلا میں، سب کی محبتاں بیت الخلا میں جا کے ظاہر ہوتی ہیں، سب کی محبتاں بیت الخلا میں۔ آپ اندازہ لگا لیجئے، جس کی محبت بیت الخلا میں ظاہر ہو کتنی پاک محبت رہے گی، ماشاءاللہ کتنی پاک محبت۔ ہاں بیت الخلا میں محبت ظاہر، تیراں بھی نکل جاتی، ہاتھاں بھی آ جاتی، پورے تیراں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، پورا جنگ بیت الخلا کے دروازے میں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہی، جس کے اندر خباثت ہوتی ہے انہیں بیت الخلا میں زیادہ دیر بیٹھتا۔ دوسری علامت، اگر تمہیں دلیندر کو پہچاننا ہے، کسے؟ یہ سب علامتاں تمہیں کتابوں میں بھی نہیں ملیں گی، سمجھے نہیں؟ دلیندروں کی پہچاننے کی نشانیاں، آج کا سبق، آج کا بیان، منحوس کو کیسے پہچانے، دلیندر کو کیسے پہچانے، کیسے پہچانے؟ بیت الخلا کو گیا تو آتا نہیں، ہوا کھلے کو بہت بڑھیا تھا، ٹھنڈی ہوا۔ بیت الخلا جانے سے پہلے کیا دعا پڑھنے کا حکم ہے؟ بولو بھائی، اللہم رب اجعلنی بیتن۔ شیطان کو اللہ نے جس وقت نکالا، خبیث تو پہلے یہاں سے نکل، بہت ہوگا تیرا، نکل جا، تو جانے سے پہلے ذرا آپ سے میری پراپرٹی مانگنا ہے۔ جیسے آج کل غلیظ اولاد، کون سی اولاد؟ غلیظ اولاد، نکلنے سے پہلے ماں باپ کو جاتے ہو، میرا کیا حصہ ہے تو دے ڈالو۔ یاد رکھو، ماں باپ سے اغراض سے خاطر تم نے تعلق رکھ کر پراپرٹی ان کا دل دکھا کر تم نے لے بھی لیا، بہت جلدی تم روڈ پہ آ جاؤ گے۔ ماں باپ سے کہہ دو، آپ کی کوئی بھی پراپرٹی میں اگر مجھے حصہ نہ ملے کوئی بات نہیں، صرف آپ میرے حق میں دعا کر دیجیے، امی دعا کرو، ابا دعا کرو،
میرے بھائی محتاج ہے, میری بہن محتاج ہے, میں اپنی پراپرٹی ان کے حق میں دے دیتا ہوں, آپ کی دعا مجھے چاہیے. یاد رکھنا 7 نسلیں سکون سے رہیں گی. لکھ کر رکھنا میری بات. اور آج کے نوجوانوں کو تربیت کرنے والا کوئی نہیں. انہوں سب کیا سمجھتے, انجوائے یور فریڈم. مجھے کون بھی کیا بھی بولنا نہیں بھائی. کہ فرعون کیا تو کیا بھی نہیں بولنا. حامان تو, نمرود تو, تجھے کیا بھی نہیں بولنا. مجھے کیا بھی کون بھی کیا بولنا نہیں بھائی. مجھے کون بھی کیا بھی بولنا نہیں بھائی. مجھے کون بھی کیا بھی بولنا نہیں بھائی. یہ آ کر فرعون نے کہا میں بڑا, مجھے کون بھی کیا بھی بولنا, انا ربکم الاعلی. ہمیں آ کر انسان. اور یاد رکھنا جوانی میں نوجوان, علماء نے کہا 9 چیزیں اس میں شباب میں رہتی ہیں. نمبر 1 طاقت, نمبر 2 غصہ, نمبر 3 غلط فیصلہ, نمبر 4 پاگل پن, نمبر 5 شہوت, نمبر 6 آزادی, نمبر 7 فضول خرچی, نمبر 8 بے جا اپنا وقت گزارنے کی عادت, نمبر 9 بڑوں کی عزت نہ کرنے کا مزاج. بڑوں کی عزت انہوں کیا جی بولتی سو, انہوں کیا بولتی سو, انہوں کیا بولتے. جتنے لوگ بڑوں کی عزت نہیں کرے, یاد رکھنا تمہیں جب بڑے ہوں گے نا کل کا دن, ارے ہوں گے نہیں ہوں گے, میں ہمیشہ 25 سال کے چھٹی کی, وہ وقت میں تمہارے چھوٹے جتنا تم نے اپنے بڑوں کو ذلیل کیا اس سے 10 گنا ذلیل تمہارے چھوٹے کریں گے. جاؤ جی بولے, تمہاری صورت کے سامنے انہیں بولیں گے غلیظ باتیں. تمہیں خالی کیا بولے, جاؤ جی بولے سو, اس سے بڑی باتیں انہیں بولیں گے. کما تدین تدان. اس لیے بڑوں کی عزت کرنا سیکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بولتے تھے جب جنگ میں جاؤ سب سے پہلے وہاں کے بزرگوں کو قید کر لو. وہ بات سمجھ میں نہیں آئی. حضرت علی فرماتے میں ایک جنگ میں دیکھا نوجوانہ جوش میں لڑنے کو ہی, اچانک جاتی ایک اونٹ کے پاس سے, پھر بھاپا کو پھر لڑتی, جاتی اونٹ کے پاس, پھر بھاپا کو پھر لڑتی. میں دیکھا کیا یہ پڑھنا کیا کر رہی سینو, جا رہی ایسا پردہ ہے, چھوڑ دے گا, پھر بھاپ کو آتی, پھر جوش میں لڑتی, پھر جا رہی. آخر میں بولے وہ فوراً وہ اونٹ کے پاس چاہے جا کے تلاش کرو. چاہ کو دیکھے تو ایک بوڑھا انسان تجربے کار کجاوے میں پڑا ہوا ہے, جنگ کی پورا نظارہ دیکھ رہا ہے. دیکھ کر اس نے کیا کیا, وہ رہبری کر رہا ہے, ہدایات دے رہا ہے, وہ بتا رہا ہے کیا کرنا کیا نہیں. کیوں؟ نوجوانوں کے پاس جوش ہے, سمجھداری نہیں. سمجھداری بزرگوں کے پاس ہے. فرمایا جب نوجوانوں کا جوش, بزرگوں کا ہوش جہاں پر جڑ جائے وہاں کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا. نوجوانوں کا بولو جوش, بزرگوں کا ہوش جہاں پر جڑ جائے وہاں کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا. تو ماشاءاللہ آپ لوگ, بڑی خوشی ہوئی مجھے یہاں آ کر. وہی داڑھی بہت کم ہے, زیادہ 12 جنی ہے. بلیک, واہ 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 واہ, پوری مسجد بلیک سے بھری ہوئی ہے. کعبۃ اللہ کی پیکا, کعبۃ اللہ کا غلاف کون سا ہے؟ بلیک ہے. تو ماشاءاللہ پورے نوجوان بھرے ہوئے. اور یہ جوان اگر اس بات کو سمجھ جائے, ہم اپنی زندگی میں پچھلی بعض بچے اس میں سے 90% بچے ڈراپ آؤٹ کیے ہوئے, پڑھائی چھوڑ دیے. کیا جی کر رہی میکینک حضرت, کیا جی کر رہی ڈرائیور حضرت, کیا جی کر رہی پنچر ڈالنے کو حضرت, تمہیں کیا جی کر رہی میں ترکاری بیچنے کو حضرت, تمہیں کیا جی کر رہی میں حجام صاحب رکھ لے کو حضرت. ہنسونوں کو بہترین کمائی ہو,
कितना कट करे क्या भी मालूम होता नहीं। 200 रुपए 300 रुपए, हमारा जमाना 3 रुपए में मुट्ठे मारे से जमाना। और आजकल मुट्ठे मारने के लिए भी, वो भी तलबा के लिए 50 रुपए कहते, आम लोग तो 100 रुपए। फुल कमारे माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे। और याद रखना भाई, ये सब कौन हुए? उनके वालिदैन ने उनको पढ़ाने की कोशिश की, तवज्जो चाहता हूं, लेकिन खुद को पैसा नजर आया। कहां? उन लोगों में, उन दोस्तों में, उन जवानों में जो पढ़ाई छोड़कर काम में लगे हुए हैं। मैं आपसे पूछता हूं, तुम्हें जिंदगी भर मुलाजिम मुलाजिम, नौकर नौकर, काम वाला, लेकिन वो बच्चे जो तुम में ही पढ़कर आज डॉक्टर बन गए, आज इंजीनियर बन गए, आज प्रोफेसर बन गए, आज उनका मकाम वकील और जज के हैसियत से IAS IPS ऑफिसर बन गए, हालांकि तुम्हारे ही चड्डी यार, तुम्हारे ही दोस्त, तुम्हारे ही रिश्तेदार, तुम्हारे साथी मिलने जुलने वाले, आज उनकी इज्जत जो सोसाइटी में है, क्या हमारी इज्जत है? बोले भाई है? हालांकि वो हमसे खूबसूरती में कम, हैसियत में कम, ताकत में कम, मालदारी में कम, हर एतबार से कम था, लेकिन उसने ख्वाहिशात को छोड़कर पढ़ाई की तरफ तवज्जो दी। कहीं से कहीं उन्हें आया रहा तो 10 आदमी खड़ को मुसाफा कर रही, हमें आए तो जय मजाक बड़े थोड़ी देर करती, बोलते कि नहीं बोलते? मैं आपको ये याद दहानी इसलिए करा रहा हूं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, नीयत करो हम अपनी पढ़ाई में तवज्जो के साथ पढ़कर आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। छोटे ख्वाबा कभी मत देखो। और जो बच्चे बहरहाल मजबूरी में छोड़ दिए, कोई समझाने वाला नहीं था, कोई बोलने वाला नहीं था, कोई कहने वाला नहीं था, छोड़ दिए, वो नियत करो हमारे खानदान के बच्चों को हम पढ़ाकर दिखाएंगे इंशाअल्लाह, पढ़ाएंगे उनको। इस वक्त हिंदुस्तान के जो हालात चल रहे हैं, अगर तुम उनके साथ मुकाबला करना चाहते हो, सिर्फ उस पैगाम को मद्देनजर रखकर मुकाबला कर सकते हो जो पैगाम सरकार ने इस उम्मत के लिए पहला पैगाम अता किया। क्या पैगाम था वो? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। हुजूर ने बता दिया पहला पैगाम देकर, ए उम्मत मोहम्मद या सुनो, ता क़यामत अगर तुम फरोग चाहते हो, इज्जत चाहते हो, मकाम चाहते हो, मर्तबा चाहते हो, तुम्हारे ये तमाम चीजें वो तालीम में है, दीन और दुनिया की तालीम हासिल करो। उलमा ने उसकी अलग अलग वजाहत की। पहला इकरा दीन पढ़ो, दूसरा इकरा दुनिया पढ़ो। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जीता ढीले ही कितने लोग, हाँ ढीले सुतरे हैं क्या? करेंगे इसलिए बयान ये सोच को बदलने के लिए, मेंटालिटी को बदलो और खुश हो जाना को मेरे जेब में 5000 रुपए है, खुशी गुलखन। अरे लूज, ये 5000 आज है, सबा नहीं रहते तेरे पास से। ये 5000 कितनी मेहनत से कमाया? 5000 रुपए कमाने का बहुत आसान क्या जी? आसान नहीं। देखता हूं मैं नौजवानों को कैसी कैसी माशाल्लाह मेहनत करते, हलाल कमाई आप कमा रहे हैं। इस पर मैं आप हज़रात को दाद देना चाहूंगा, शुक्रिया अदा करना। भाई वाकईतन हलाल कमाई आप कमा रहे, लेकिन अपने बच्चों को, बेटा ये हजाम साहब तेरा बेटा, तू पढ़ाई के बारे में कभी फिक्र करना को, तू फेल होगा तो भी ये साफ है, देख नीयत कर क़यामत तक मैं चलाऊंगा। अब बच्चा खुशी छबा छबा उन्हें जाकर दोस्तों में बोलता, सर हमारा बाबा बोला ले भाई मैं फेल होगा तो क्या भी नहीं कहती, मस्त रहता है। बाबा छठवीं क्लास 6 बार फेल हुआ,
बेटा 5वीं क्लास 8 बार फेल हो रहा। क्या रिकॉर्ड, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इन्हों बोलते सो हजरत अल्लाह का शुक्र हजरत में 6वीं तक पढ़ा सो, हमारे बाबा 2वीं तक पढ़े सो। अल्लाह का शुक्र हजरत मैं 2वीं तक पढ़ा सो, हमारे बाबा स्कूल को देखे नहीं। वाह क्या खानदान है आपका, सिलसिला बे सिलसिला जाहिलों का खानदान, नीचे से ऊपर तक जाहिला। ये तारीख हमारी पूरे जाहिला। ये साहब हमें नस्ल नस्ल पत्थर फोड़ रही। गया था मैं उनसे कहा ये कोई शान नहीं है। सहाबा क्या थे क्या बने? इन्ना कुन्ना अज़ल्लन्नास अअज़्ज़ल्लाहु लना बिल इस्लाम। सहाबा कहते थे उमर हम तो जलील लोग थे। लोग आकर कहते थे मेरा मालिक अगर उमर तुझे ऊंट चराना नहीं आता, तुझे ऊंट चराना नहीं आता, निकाल देते थे मुझे काम से। कौन सा काम? ऊंट चराने का काम से निकाल देते थे। हालांकि ऊंट है ना सबसे ज्यादा वफादार जानवर और ताबेदार जानवर। तुम्हें बकरियां को संभाल नहीं सकते, तुम्हें 100 ऊंटों को संभाल नहीं सकती। बात समझ आ रही नहीं? इतनी ताबेदार इस वो चरा नहीं सके। वो आकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला को कहते थे आज अल्लाह ने पूरी दुनिया का बादशाह बनाया। किसकी बरकत से? इस्लाम की बरकत, इस्लाम की तालीमात की बरकत, ताबेदारी की बरकत, बड़ों की बात मानने की बरकत, अल्लाह के घर से निस्बत की बरकत और अपने आप को पाबंद बनाने की बरकत। इससे मैं कहता हूं नौजवानों से खुसूसन भाई आजादी जिंदगी मत गुजार। कब मिले तब उठना, कब मिले तब जाना, क्या मिले वहां जाना, क्या मिले वो देखना, क्या मिले वो बोलना, क्या मिले वो सोचना, क्या मिले वो करना। खुली टोटी में कुत्तों का राज। खुली टोटी में किसका राज? जहां आ गई आजादी कहते कहते हमारे हजरत इंतकाल हो गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। हजरत कहते थे जहां आ गई आजादी, बोलो वहां आ गई बर्बादी, जहां आ गई पाबंदी वहां आ गई आबादी। अगर किसी को बर्बाद करना है, एंजॉय योर फ्रीडम, पूरे यूरोप ममालिक का नारा है। नौजवानों पर पाबंदी मत लगाओ, नौजवानों पर पाबंदी मत लगाओ। नौजवान माँ बाप पाबंदी लगाए तो यूरोप में आकर फौरन पुलिस पकड़ लेकर चली जाती है। क्यों? तुम्हें क्या जीजा को हिंदी से बोलते सो, ये बच्चा आजाद है, ये बच्ची आजाद है। बर्बादी की अलामत को पूरा यूरोप बर्बाद हो गया। नतीजा इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खुदकुशी कर लेने वाले यूरोप में ज्यादा है। मालूम आपको? जर्मनी एक ऐसा मुल्क है जहां सालाना, मैं पुरानी बात बोल रहा हूं, 30 पर 8,000 लोग रजिस्टर्ड मौत का लुक़्मे अजल बनते हैं। रजिस्टर्ड मरना चाहते हैं। भाई हम ना ये जिंदगी नो कभी मरना के कर उन्हें डेट देता जनवरी में सब फुल है। भाई एक काम करो, तुम्हें फरवरी के 18 तारीख को आ जाओ। कितने बजे आना? 11 बजे। 12 बजे तुम्हें 12 बजे दूसरा पार्टी मौजूद है। कई का वास्ते बोलो, ये मजाक नहीं कर रहा हूं। आप हजरात तो नेट वर्ल्ड के बादशाह हैं। नेट वर्ल्ड के क्या हैं? देखो बहुत सारी बातें यूरोप की नहीं है। खुदकुशी, पैसों में सुकून नहीं, वरना काफी डे वाला खुदकुशी करके ना मरता। नहीं है पैसों में सुकून, और औरतों में भी सुकून नहीं है। ये जितने पड़ोदा ही इन्होंने चुस्त लेके सो। अमी जी भांजा को देखो,
میرے باؤ نے برابر نہیں ہو تو مر جاتی نہیں نہ مر جا مر جا بھائی. شادی کر لے کو ہم نہ مارنے, شادی کرے بغیر تو مر جا, وہ بہتر ہے. اور جتنے یہ پٹادان شادیاں کرتی ہیں ان کی شادی کی ویلیڈیٹی 1 مہینہ 2 مہینہ 6 مہینے. حضرت یہ کمینے کے ساتھ میں رہتی نہیں. میں پوچھتا اسے چنیا سو کون تو اتنا چن کھو, اسے چنیا سو تو اتنا چن کھو, تو اتنا چنیا. اگر ماں باپ چن کر لاتے, جتنے یہاں بڑے موجود ہیں پوچھ لو, ماں باپ کی دعاؤں سے جو رشتہ ہوتا ہے وہ سدا بہار ہوتا ہے. تم جو چن کر لاتے ہو وہ چن کھو زندگی مختصر ہوتی ہے. آج تک بتا دو چن کر لا کر کوئی سکون سے جیتا ہو 100 میں 1. میرا صبح سے لے کر شام تک خالی فیصلہ کرنے کے شام دارالخزاں میں بات سمجھ میں آ رہی نہیں. کتنے کیسز چاہیے میں آپ کے سامنے مثال, ہزاروں مثال دے سکتا ہوں. اسے کہتا ہے یہ چھوڑ دو غلیظ کاما, یہ پٹی کے پیچھے پڑھنا, وہ پٹی کے پیچھے پڑھنا, یہ پورے پڑھواں گا وہ کام. اسی لیے کہتا ہوں مصروف رہو, اپنے آپ کو مصروف رکھو, اپنے آپ کو مصروف رکھو. یہ ڈیوٹی ختم ہوئی دعوت و تبلیغ کا کام. جہاں وقت لگانا ہے وہاں نہیں لگاؤ گے, جہاں نہیں لگانا وہاں لگانا پڑے گا. جہاں خرچ کرنا ہے وہاں نہیں کرو گے, جہاں نہیں کرنا وہاں کرنا ہوگا. دعوت کا کام کیوں؟ تاکہ تمام ایمان والوں کی جان اور مال صحیح جگہ پر خرچ ہو. یہی تو ہے مقصد. کیوں ہے دعوت تبلیغ؟ صحیح جگہ پر خرچ کرنے کے لیے پوری جان پورا مال پورے نوجوانوں کا صحیح. تو جتنے بچے ماشاءاللہ دعوت میں جڑے ہوئے ان کو دیکھو, سیدھا ڈیوٹی کو جائیں گے, ڈیوٹی سے آئیں گے, گھر میں کیا طبی کام ہے کیا دیکھ لیں گے, سیدھا اس کے بعد مزدور جماعت کے پھر ملاقاتوں میں نکل جائیں گے, تعلیم میں بیٹھیں گے, ملاقاتیں کر کو تھک کو گھر کو جائیں گے, کھانا کھائیں گے, والدین کے ساتھ تھوڑی دیر بات کریں گے, سو جائیں. پھر صبح کو اٹھیں گے, فجر کی نماز پڑھیں گے, مزدور جماعت میں بیٹھیں گے, ملاقاتیں کریں گے, پھر اس کے بعد ڈیوٹی کو چلیں گے, جا کر پھر آئیں گے. روٹیشن ان کا صحیح جگہ پر وقت لگ رہا ہے. جن کا دعوت و تبلیغ سے تعلق نہیں انہوں کام سے آئیں گے, ادھر جا کر تھوڑی دیر چن کھائیں گے, وہاں جا کر تھوڑی دیر منگ کھائیں گے, ادھر جا کر تھوڑی دیر چغلی کریں گے, ادھر جا کر تھوڑی دیر تھکا لیں گے. یہ سب بغلدانا جو دعوت تبلیغ میں ہویا وہاں سے گولدی والدوں کو بھیجنا, انہیں آ کو پتھر پھینکو مارنا, یہ سو چن کھا لے کو تھکا لے کو گھر کو آ کو وہ تھکا سو پوسٹ لے کو سو جائیں گے. ہو رہا نہیں ہو رہا. بعض تھکا لیو زندگی گزار لے کو ہی نہیں, وغلدان بن کر تھوکے تو پھر اس کے بعد تھک وغلدان کیا کرتا, جا کو پھر تھوک پورا گھٹک ڈال کو پھر ڈھولے کو پھر آ کو حاضر خدمت حضرت جی اور ایک بار تھوک کو. لوگاں بولتی رے غلیظ 4 بار تھوک کو بھی اخلا نہیں تجھے, نہیں میں آ کو تھکا لیو نالا میں وغلدان کیا نالا میں, نالے میں زندگی بھر غلاظت جاتی چلتی. توبہ کریں گے بھائی. یہ تمام کیٹیگری سے نکالنے کے لیے کون آیا بھائی؟ او سوماریو کون آیا؟ رمضان. ایک نوجوان ہے کہ نہیں, بڈھے نوجوان کی بھائی پورے نوجوان کیا نظام الدین صاحب, نوجوان کیا نسبی دم کیا بھی نہیں نا, کیسا وہ گٹکا کھا کو ڈھیلے ہو گئے. سو ایک نوجوان آؤ کھڑے حضر لے کو کی جی وہ پورے پاٹ سا حضر رہی ہے, نہیں حضرت ڈرگساں وہ بھی ہے کیا یہاں غلاظت پہ منڈی ہلاؤ کو کیا یہ فرشتوں کا مجمع کیا؟ اس وقت پوری دنیا میں توجہ سے میری بات سمجھنا, اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے مسلمان جوانوں کو تباہ کر دو. ایک اخلاق کے اعتبار سے تباہ نیٹ, عادتوں کے اعتبار سے تباہ غلط صحبت,
اور صحت کے اعتبار سے تباہ، نشہ اور معاشی اعتبار سے تباہ۔ جب نشہ لیتا ہے آدمی کے اندر سستی آتی، کام کرنے کی ہمت نہیں رہتی، آٹومیٹک انہیں کسی کام کا نہیں رہتا۔ اسی لیے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے بیکاری گناہوں کا دروازہ ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، آپ سے میں بڑے ہی درد سے یہ درخواست کرتا ہوں، آج ہمارے بڑے ہیں، ہم ہی سنبھال رہے ہیں، کل تم لوگ بڑے ہو، اگر تم اپنے آپ کو نہیں سنبھالو گے کل جا کر امت کو کیسے سنبھالو گے، گھر کو کیسے سنبھالو گے، خاندان کو کیسے سنبھالو گے، خود کے بچوں کو کیسے سنبھالو گے؟ اپنے آپ کو سنبھالے، ان تمام چیزوں سے ہوشیار ہو کر اپنے آپ کو ایک ڈسپلین والا بناؤ، مہذب شہری بناؤ، مہذب انسان بناؤ، ایک عزت والا اور یہ دنیا کی نظروں میں وقار والا بنو، پھر دیکھنا انشاءاللہ دنیا ہمیں کچھ نہیں کر سکتی۔ پولیس والے باقاعدہ لوگوں سے، پولیس کانسٹیبل سے بڑھ رہی، دیکھ بھائی مجھے تو کانڑا تو زیادہ نہیں، کانڑا سمجھ میں پاتی ہے، پوری بولنے میں 19-20 ہے، وہ کہہ رہا ہے اگر مسلمانہ ڈرگس میں تو دیکھا ادھر ادھر چھوڑ ڈال، انہیں کیا کرتے ہیں کہ لگ جان دے، ہمارے ادمیوں کو دیکھا تو پکڑ لے کر ریمانڈ دیں گے، یہاں رکھو ریپیری دیں گے سدھرے تک، ان کے ادمیاں ہی چیریج کرنے کو چھوڑ ڈال۔ چنانچہ اس وقت میں جتنے مسلمانوں کے ایریا ہیں وہاں پر میڈیکل سٹورز کو ڈرگس سپلائی کا اڈا بنایا گیا ہے، میڈیکل سٹورز کو مالک کوئی نہ ڈرگس، میڈیکل میں دوائیوں کے واسطے ڈرگس بولتی ہیں، سو انہوں آپ کو ڈرگ لکھو ہے نا، ڈرگس وہ پٹلم کے ساتھ ایک پٹلم رکھو جالتا، سو اس کے کچھ اشارے ہی، وہ اشارے نہ تمہیں سمجھتے نہ ہمیں سمجھتے، وہ انہوں سمجھتی، میاں نے عاشق و معشوق را رمزیس کرامن کاتی کاتبین را ہم خبر نیس، عاشق و معشوق کے درمیان کچھ اشارے ہوتی، وہ کیا اشارہ تمہیں کیا سمجھے کہ چپکے یہاں دیکھا اور کو دیکھا نہیں، انہیں پارسل کر دیا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اس وقت برباد کیسے کریں، اس لیے ہم نیت کریں۔ ماشاءاللہ آپ لوگ ایک لمیٹڈ ماشاءاللہ نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ یہاں موجود ہے، یہ وہ بچے ہیں جو اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہیں، سدھارنا چاہتے ہیں، ترقی پانا چاہتے ہیں۔ اس سے میں آپ سے کہتا ہوں آپ اگر نیت کر لیں اصحاب کہف کی طرح، اللہ دربلا پور کے نوجوانوں کو ایسے مثالی بنائے گا، پھر آپ کی مثال دے کر دوسرے نوجوانوں کو انشاءاللہ سدھار سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی جماعت، آپ کی ٹیم، میں کہتا ہوں بھائی اسپورٹس میں حصہ لو، ورزش میں حصہ لو، پورے دیکھو بھائی کیسے ہیں، اب ان کو کیا بھی دیکھو کھڑا ہے گا تو کیا پکڑو حضرت لے کو ستا ہے اسے گھٹ پکڑو، شاید یہ ٹیپو سلطان کے خاندان کے نتیجے میں 2 کلو اٹھا سک رہی نہیں، 5 کلو نہیں اٹھا سک رہی جی گلخن، ٹیپو سلطان کے خاندان، ہمیں ٹیپو سلطان کے علاقے کے قریب بھائی دم نہیں درود نہیں، یہ ڈھکلے کو دیکھا کون گر رہا نہ بدن میں دم میں، وہ دیکھا 2 منٹ اٹھا لے گئے، اب یہ چیخا بھائی کیا کہ جنازہ کا دیکھا گا تو دیکھ اتار رہی اس وہ بھی 20 کلو کا، اللہ 20 کلو کے دیکھ اتارنے 8 جنے، لا حول ولا قوہ، لا حول ولا قوہ، کیا طاقتیں کیا ہمتیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ریکارڈ توڑ ڈالے، سمجھ رہے؟ تو اس لیے آپ دمدار المؤمن القوی،
احب عند اللہ المؤمن ضعیف، ایمان والا، قوت طاقت والا، ہمت والا اللہ کے نزدیک یہ کمزور ایمان والے سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ اس لیے نوجوانوں سے اس وقت صحت مت خراب کرو، بیکار چیزیں کھا کر، بیکار چیزیں پی کر، بیکار چیزیں سون کر، بیکار چیزیں دیکھ کر۔ اکثر نوجوانوں کو شادی ہونے کے بعد بچے نہیں، ڈھیلے ستریاں، شادی ہونے کے بعد بچے سی انہیں آپ کو حضرت معاف کر لو حضرت، کہتے حکیم صاحب کا نمبر ہے تو دے ان حکیم صاحب جاگ دیکھے تو حضرت جی دفن ہو گئے، کیا بھی ان کی حیات کی کوئی علامت نظر نہیں آ رہی ہے، کیا بھی ذرہ سکرات میں رہے تو بھی آکسیجن دے کو حیات کر سکتے تھے، انتقال ہو گئے حضرت۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ وجہ کیا؟ نوجوانی جوانی میں الٹے سیدھے حرکت۔ اب سسرال والوں میں عزت ہوتی کیا بھی؟ عزت ہوتی کیا؟ کتنی بری بات ہے۔ وجہ کیا؟ الٹے سیدھے چیزاں دیکھ کر جوانی تباہ، جوانی برباد۔ اس لیے غلیظ باتیں بولنا بھی نہیں، دیکھنا بھی نہیں، سوچنا بھی نہیں۔ اس اللہ سے پناہ مانگو، یا اللہ گندا بولنے سے، گندا سوچنے سے، گندا سننے سے، گندا کرنے سے پوری حفاظت فرما۔ اس وقت ہمارے بچوں کو ہم نہیں سمجھائیں گے تو کون سمجھائیں گے؟ حضور فرمانے لگے میں تو تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں۔ کہتے نبی کے وارثین امت کے لیے باپ کا درجہ ہے، تو آپ کے والد آپ کو نہیں سمجھا سکتے، لیکن علماء آپ کو آج یہ بھی سمجھا رہے ہیں بھئی اپنی جوانی کو بچا لو، اپنی جوانی کو بچا لو، اپنی جوانی کو بچا لو۔ یا معشر الشباب، اور یوں کہا اے نوجوانوں، اگر تم لوگوں کے اندر کمائی اور جمائی شروع ہو گئی، کماری جماری، کماری جماری، تو فوراً شادی کرو۔ یہاں ہمارے یہاں شادی کرنے کی عمر ہے نا، دیکھے گا تو 900 کام بھی انوچی 900 کی چچا نہیں پوچھ رہا، 900 پوچھ رہے، پورے 900 کی چچا کیسے کے دکھتی ہے؟ ہمارے خاندان میں حضرت 30 پر 5 سال کے بعد حضرت شادی کرتی سے، ٹھیک ہے 50 پر 5 کے بعد کرو بھائی، بہت مقدس عمر وہ۔ اب تو یا عورت کو کر لیو، 2 جنے مل کو سلام پھیر ڈال دیا ایک ساتھ۔ 30 پر 5 میں شادی کرتی سو نوجوان بچی ہونا، نوجوان بچی تم لوگوں کو بیوت ملتی سو، یاد رکھ لیو۔ اور میں بھی کہتا ہوں جو 30 کے سال کے اوپر کرتی ان سب کو بیواؤں سے نکاح کراؤ، مطلقہ سے نکاح کراؤ۔ کیوں؟ عقل آنا ان کو۔ اگر تمہیں کنواری چاہیے 25 سال کی عمر میں کیا کر لینا، لاسٹ عمر کتنے سال، کتنے سال؟ یہاں اکثر لوگوں کو یہ بیان سن کر صدمہ لگ رہا ہے، کیا رہے حضرت بیوہ کو بولنے لگا، ہمارے بابا نہیں مانتے نا۔ اللہ آپ حضرات کو عافیت کے ساتھ، عزت و شرافت کے ساتھ نکاح وقت پر کرنے کی، اس لیے کہ نکاح گناہوں سے بچنے کا، جیسا رمضان گناہوں سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم گناہوں سے بچنا چاہتے ہو نکاح کرو۔ فعلیکم، فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج فإنه له وجاء۔ آپ نے فرمایا اے نوجوانوں، اگر تم مہر اپنے پیسوں سے ادا کرنے کی طاقت رکھتے ہو شادی کر لو، ولیمہ ہمت رہے تو کرو، نہیں رہے تو چائے بسکٹ پہ ختم کرو، سادہ سیدھا نکاح۔ جب لڑکیاں بھاگ گئی تھیں پکڑ کر لایا گیا، جب ان سے پوچھا گیا کیوں بھاگی، کیسے بھاگی، وہ کہنے لگے یہ سوال کرنے سے پہلے ہمارے سوال کا جواب دیو، کیا ہمیں 20 سال کے نہیں 25 سال کے
20 साल से 25, 26, 27, 30 तक इंतजार करे कोई है जो हमसे निकाह कर ले, जो भी आता जहेज जहेज जहेज। लेकिन गैरों का रिश्ता आया, वो कहने लगे हमारे बूढ़े बाप को, हमें तुम ना 2 लाख देकर शादी कराने को जाती, 1 पैसा तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं, मजबूर होकर गैरों से हमारा निकाह हुआ है। मैं बताया उस वक्त नौजवानों से, अगर तुम लोग जहेज 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 के चक्कर में रहोगे, हमारी बहू बेटियों की इज्जत नीलाम हो जाएंगी, हमारी बच्चियां तबाह हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी। अगर तुम चाहते हो इस्लाम की बेटियां मुसलमानों के ही घर में रहे, तो ये जहेज की लानत खत्म करो। और जो लड़का जहेज मांगता है उसे लड़की ही मत दो। क्यों? इसलिए कि ये मौत तक मांगता रहेगा, मौत तक मांगता रहेगा, मांगता मुंह कभी चुप ना रहे। इससे मेरे अजीज भाइयों, आपसे गुजारिश करता हूं, नियत करो इंशाअल्लाह हम लोग शरीयत के मुताबिक शादी करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन नौजवान शरीयत के मुताबिक शादी का हाथ उठाओ दिखेंगे? बुजुर्गों को नहीं बोल रहा, हल्लू तुम्हें लोग हाथ उठाने का जी, तुम्हारे हाथ उठाना देख डाले उनो गिरफ्तारी, तुम ना हाथ उठाना तुम्हें लोग आनी, तुम ना बोल रहे नौजवाना हल्ले बुजुर्ग आगे हजरत हमना भी जरा कहते भी। हाँ, अगर माशाअल्लाह माशाअल्लाह ठीक करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दरूद शरीफ पढ़ लो। भाई आज हमारा मदरसे का भी ऐलान है, इंशाअल्लाह जाते हुए ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे जो भी, एक है ऊपर के जेब के पैसे, एक है अंदर के जेब के पैसे, इतने होशियार हैं तुम्हें लोग। हाँ, ऊपर खाली 10-10 रुपए लगा दीजिए, पूरे कट्टे अंदर के नोटा निकालेंगे इंशाअल्लाह। अरे निकालोगे भाई, अल्लाह के लिए जो भी सदकात हैं, ज़कात हैं, हाँ, आप हजरात हमारे मदरसे को इनायत फरमाएं और रसीद हासिल करें। जो बच्चे ज्यादा अमाउंट दे रहे हैं माशाल्लाह, वो रसीद हासिल करें, फोन नंबर उनको दें, ताकि हमारे ग्रुप में बाज़ इस्लाही बातें आती हैं वो भी आपको शेयर किया जाएगा ग्रुप में शामिल फरमा कर। और जो भी मसाइल है आप उनसे पूछ भी सकते हैं। आजकल मीडिया में गलत सलत लोगों का एक बड़ा हमला है, गौहर शाही है, सिद्दीक दीनदार है और शकील बिन हनीफ है और उसके अलावा इंजीनियर मिर्जा है, ये सब के सब पूरे छतरियां आ गए हैं मीडिया में। ये दलिंदर कोई भी आलिम हाफिज नहीं, ये सब मुसलमानों को जैसे मैंने कहा तबाह व बर्बाद करने की जमात, ये पूरे गुमराह हैं और इनके नजरियात और इनके ख्यालात, इनके सोच पूरे के पूरे इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ है। बल्कि इसमें से कुछ लोग तो काफिर हैं, मुझे गौहर शाही इन्हें काफिर, इन्हें मुसलमान नहीं। इसका कलिमा है मैं गौहर शाही का कुत्ता हूं। वो कुत्ते का कलिमा क्या? अरे वो कुत्ते का कलिमा क्या? मैं गौहर शाही का कुत्ता हूं, कुत्ता हूं, मैं कुत्ता हूं। वो पढ़ता है, देखिए आप, मैं गौहर शाही का कुत्ता हूं, कुत्ता हूं, मैं कुत्ता हूं बोलकर वो कुत्ता बकते रहता, मैं कुत्ता हूं, मैं अल्लाह क्या बना, इंसान बना, तुम्हें क्या बोल रहा अपने आप को, मैं कुत्ता हूं, मैं कुत्ता हूं। अल्लाह वो कुत्ते के हक में हिदायत नसीब फरमाए, वरना जल्द अज जल्द कुत्ते को मारने का हुक्म है। मदीने मुनव्वरा में हुजूर ने हुक्म दिया फक्तुलुल किलाब, कुत्तों को कत्ल कर दो। तो ये कुत्ता अपने आप को कुत्ता बोल रहा है, तो कुत्ते को क्या करना चाहिए? कम से कम हम अपने नेट से कत्ल करेंगे उससे पहले, ठीक है भाई। तो बहरहाल ये तमाम फितने होने की वजह से ये मीडिया में रिकॉर्डिंग भी इसीलिए हो रही है ताकि इसके जरिए से हक का पैगाम लोगों को पहुंचाया जाए। तो इसलिए आप हजरात अपना नंबर भी दें ताकि उसमें शामिल करके आपको वो तमाम जितने मालूमात हैं वो आपको मुहैया किया जा सके, और आपके जो इश्कालात हैं
اس میں آپ دے سکتے ہیں اس نمبر پر، تاکہ اس سال کا جواب بھی آپ کو صحیح وقت پر مل سکے۔ اسے زیادہ سے زیادہ میں اللہ نے سہولت دی ہے، اپنے طرف سے ایک بچے کی ذمہ داری لو۔ عالم بننے کے لیے 4000 روپے ماہانہ ہے حضرت، میں انشاءاللہ 4000 روپے نہیں، 2 بچے مل کر، 2 نوجوان مل کر، ایک کی ذمہ داری 4 مل کر 1000 روپے دے رہی ہمیں، چلو بھی کرو۔ اس طریقے سے تعاون کریں۔ اپنے میں ہمیشہ کہا تھا مالدار لوگوں سے اپنے زکوٰۃ کے، عطیہ کے، اور اپنے جو کچھ بھی آپ خیر کا کام کرنا چاہتے خیرات، اس سے 3 حصے بناؤ۔ ایک رشتہ داروں کا، دوسرا اپنے علاقے کے اڑوس پڑوس کا، تیسرا مدارس کا۔ مدارس میں علاقے کے مدارس سب سے پہلے حقدار ہیں، پھر باہر کے مدارس، جو آپ جن کو جانتے ہیں، جو آپ کو جانتے ہیں، جن سے آپ کا تعلق ہے، وہاں کا بھی امداد کیجئے۔ تو علاقے کے مدارس پہلے حقدار ہے، وہاں کا امداد کیجئے، وہاں کے مدارس کی آپ خیال رکھیے، وہاں آپ ریشن پہنچائیے، وہاں آپ کفالت پہنچائیے، وہاں آپ گوشت پہنچائیے، وہاں کسی بھی چیز کا وہاں پر ضرورت محسوس ہو، فوراً آپ سال بھر امداد کیجئے۔ تو اس لیے انشاءاللہ اللہ جب دے رہے ہیں نیت کرو، جو اوپر کا ہاتھ ہے کبھی وہ نیچے کا ہاتھ نہیں بن سکتا۔ نیت کرو انشاءاللہ آخری دم تک ہم اوپر کے ہاتھ والے بنیں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے میں کہتا مالداروں سے کوئی خیر کا کام نہیں ہوتا، دلداروں سے ہوتا ہے۔ دلدار سے دلدار ملے ہوئی 2 باتیں، گدھوں سے گدھے ملے ہوئی 2 لاتیں۔ تو دلداروں سے کام ہوتا ہے، مالداروں سے بھی۔ تو آپ حضرات نوجوان تو بڑے دلدار ہوتے ہیں، آبا میں گووا لگ جاتے ہوں، وہ پورے ٹکٹ یہاں دیو تاکہ آپ جنت میں جا سکیں۔ کریں گے بھی انشاءاللہ، سب کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ دو منٹ ذکر کر لیں پھر دعا ہوگی۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم طہر قلبی عن غیرک، پڑھیے اللہم طہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفتک۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اللہم طہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفتک۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اللہم طہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفتک۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المجد كله ولك الثناء كله وإليك يرجع الخلق كله اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام اللهم صل على محمد بعدد من قاد وقام اللهم صل على محمد كما تحب وترضى عدد كما تحب وترضى يا رب العالمین. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما بقیہ زندگی تیرے احکامات پر مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ خیر کا معاملہ فرما خیر کا معاملہ فرما خیر کا معاملہ فرما شر سے حفاظت فرما یا اللہ نوجوانوں کی ایک بڑی جماعت یہاں حاضر ہے یا اللہ ان بچوں کی حفاظت فرما ان کے جوانی کی حفاظت فرما ان کے اخلاق کی حفاظت فرما ان کے جذبات کی حفاظت فرما ان کے خیالات کی حفاظت فرما ان کے سوچ کی حفاظت فرما ان کے مستقبل کی حفاظت فرما ان کے حال کی حفاظت فرما ان کے ماضی پر توبہ کی توفیق عطا فرما یا اللہ یہ بچے ہیں ذہن کے کچے ہیں تجربے کے کچے ہیں یا اللہ عادتوں کے کچے ہیں یا اللہ ابھی ان کو اگلی زندگی کا تجربہ نہیں ہے اپنے مستقبل کا احساس نہیں ہے یا اللہ ان کو سمجھانا جس طرح چاہیے یا اللہ ہم ان کو نہیں سمجھا سکے یا اللہ ان بچوں کو بچا لے ان بچوں کو بچا لے یا اللہ ان بچوں کو بچا لے تیرے نیک بندوں میں شامل فرما اصحاب کہف کا جذبہ ان کو عطا فرما یا اللہ بدرین کا جذبہ ان کو عطا فرما احد والوں کا جذبہ عطا فرما تبوک والوں کا جذبہ عطا فرما صحابہ کے جوانوں کا جذبہ عطا فرما یا اللہ
مصعب بن عمیر کا جذبہ عطا فرما، یا اللہ ان کو یاسر کا جذبہ عطا فرما، حسن و حسین کا جذبہ عطا فرما، یا اللہ ان بچوں کو یا اللہ پورے علاقے کے لیے مثالی بنا دے، یا اللہ ان کے ہر اعتبار سے تربیت فرما دے، یا اللہ کہنا ہمارا کام ہے، کام تو لیتا ہے، ان سے دعوت کا کام لے لے، ان کے دل سے تزکیہ کا کام لے لے، یا اللہ ان سے مدارس کا کام لے لے، یا اللہ ان کو دیر اور دور کے لیے قبول فرما، یا اللہ یہ نوجوانوں کے سدھارنے کا ذریعہ بنے، ایسے فیصلے فرما، ان کے والدین کو یا اللہ آنکھوں کا ٹھنڈک ان کو بنا دے، ان کے والدین کو آنکھوں کا ٹھنڈک ان کو بنا دے، مثالی نوجوان بنا دے، یا اللہ پورے خاندان میں ان کی مثال دی جائے، ایسے نوجوان ان کو بنا دے، یا اللہ پورے خاندان میں ان کی مثال دی جائے، ایسے نوجوان ان کو بنا دے، یا اللہ ان کے مستقبل میں ازدواجی زندگی آسان فرما، ازدواجی زندگی آسان فرما، یا اللہ ان کے والدین اگر ان کے یا اللہ باحیات ہیں، یا اللہ ان کی تربیت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، بڑوں کی بات ماننے کے جذبہ نصیب فرما، بڑوں کی بات مان کر چلنے کا جذبہ نصیب فرما، یا اللہ حاضرین مجلس سے جائز مرادوں کو پورا فرما، یا اللہ رمضان ہم سے ختم ہوتا جا رہا ہے، رخصت ہو رہا ہے، جو پانا تھا ہم پا نہیں سکے، یا اللہ بہت کچھ کھو چکے ہیں، اے اللہ آپ کروڑوں ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والے، اتنی رات کو اگر ماں سے کوئی بچہ پوچھے امی تو ماں دوڑ کر آ جاتی ہے، اے میرے اللہ ہم نے تجھے پکارا ہے، ہم نے تجھے پکارا ہے، ہم نے تجھے پکارا ہے، ہم نے تجھے آواز دی ہے، ہم نے تجھے بلایا، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا رحمان یا رحیم یا ستار یا جبار یا غفار یا قہار یا منعم یا محسن یا باری یا خالق یا سبحان یا احد یا سمد یا احد یا سمد یا احد یا سمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا احد، یا حنان یا حنان یا منان یا منان، یا بدیع السماوات والارض یا ممسك السماوات والارض ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين، یا ودود یا ودود یا ذا العرش المجيد یا مبدئ یا معيد یا فعال لما يريد، نسألك بنور وجهك الذي ملأ اركان عرشك، نسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، يا مغيث اغثنا، يا مغيث اغثنا، يا مغيث اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما کر ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ آج تیرے سامنے بھیک مانگنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، بس اتنی سی التجا ہے، گناہوں کو مٹا کر جنت کا لائق بنا دے، اے اللہ اگر تو مٹا دے گا کوئی نہیں پوچھے گا، لا یسأل ما یفعل وهم یسألون، کیوں مٹایا آپ نے، کیوں مٹایا آپ نے، کوئی نہیں پوچھنے والا آپ کو، میرے اللہ مٹا دے، اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دے، ہمارے پاپوں کو مٹا دے، ہمارے گناہوں کو مٹا دے، جنت کے قابل بنا دے، جنتی بنا دے، جنت کا لائق بنا دے، آج اتنی رات میں تجھ سے ہم بھی مانگتے ہیں، معاف کر دے اللہ، ہمارے خاندان کو معاف کر دے، ہمارے پریوار کو معاف کر دے، ہمارے عورتوں کو معاف کر دے، ہمارے بچوں کو معاف کر دے، ہمارے جوانوں کو معاف کر دے، ہمارے بزرگوں کو معاف کر دے، ہمارے اے اللہ اپنوں کو بھی معاف کر دے، پرائیوں کو بھی معاف کر دے، میرے اللہ ہم نے تجھ سے دور ہو کر آج تیرے سے مانگ رہے ہیں، یا اللہ آپ یہ مت پوچھئے تم کون ہو، ہم پھر کہاں جائیں گے میرے اللہ، ہم پھر کہاں جائیں گے، مانا کہ ہم نے آپ کو بلا کر سال بھر کے بعد حاضر ہوئے ہیں، سال بھر کے بعد حاضر ہوئے ہیں، لیکن میرے اللہ یہاں علماء کی جماعت ہے، ائمہ کی جماعت ہے، وہ تو آپ کو ہمیشہ پکارتے رہتے ہیں، بزرگوں کی جماعت ہے آپ کو یاد کرتے رہتے
رہتے ہیں، داعیوں کی جماعت ہے جو آپ کی طرف امت کو بلاتے رہتے ہیں، ان کی برکت سے ہمیں معاف کر دے اللہ، ان کی برکت سے ہمیں معاف کر دے اللہ۔ آپ رسوا نہ کیجئے، ہمیں رسوا نہ کیجئے، ہمیں رسوا نہ کیجئے، ہندوستان کے حال کو حل فرما دیجئے یا اللہ۔ جو ہندوستان کے امن کو تباہ کرنے کے چکر میں ہے ان کو تباہ کر دیجئے، جو ہندوستان کے امن کو باقی رکھنے کے فکر میں ہے ان کو باقی رکھیے اے اللہ۔ ہمارے اوقاف کو بچا لیجئے، ہمارے اوقاف کو بچا لیجئے، ہمارے اوقاف کو بچا لیجئے۔ ہمارے اوقاف کیا، وہ تیرے اوقاف ہے میرے اللہ، وہ تو تیرے اوقاف ہے۔ تیرے مسجدوں پر لوگوں کی غلط نظر پڑ گئی، تیرے گھر پر لوگوں کی غلط نظر پڑ گئی، اس زمانے کے ابراہ کو، ابرہا کو یا اللہ جو اب نہ رہا یا اللہ اس زمانے کے ابرہا کو بھی ختم کر دے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کا پھر دوبارہ واقعہ دہرا دے، پھر دوبارہ واقعہ دہرا دے، پھر دوبارہ واقعہ دہرا دے۔ سبق سکھا دے اس زمانے کے ابرہا کو، سبق سکھا دے اس زمانے کے حامان کو، سبق سکھا دے اس زمانے کے نمرود کو، سبق سکھا دے اس زمانے کے فرعون کو، سبق سکھا دے اس زمانے کے شداد کو، سبق سکھا دے اس زمانے کے ابو جہل ابو لہب کو یا اللہ، جنہوں نے ہندوستان کے امن کو تباہ کر دیا ان کو تباہ و برباد کر دے۔ مسلمانوں کو عزت دے، مسلمانوں کی عزت دے، اسلام کو عزت دے یا اللہ۔ شاعر اسلام کی حفاظت فرما دے یا اللہ۔ پھر دوبارہ ہم اسی شان کے ساتھ یہاں جیے، ایسی توفیق ہمیں عطا فرما یا اللہ۔ ہم بہت یا اللہ تجھ سے دور ہونے کی وجہ سے ذلیل ہوتے جا رہے ہیں، تیری قربت ہمیں نصیب فرما، تیری قربت ہمیں نصیب فرما، تیری قربت ہمیں نصیب فرما۔ تجھ سے رہنے والا بنا، تجھ سے بولنے والا بنا، تجھ سے تجھے سوچنے والا بنا یا اللہ۔ تیرے بار تیرے لیے جینے والا بنا، تیرے لیے مرنے والا بنا یا اللہ۔ جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے ان کے درخواست کے مطابق ان کی ضروریات کو پورا فرما۔ مقروض ہے قرض شکل سمجھے پیدا فرما، بیمار ہے شفا نصیب فرما، غلط مقدمات کے مسئلے رہائی کے فیصلے فرما یا اللہ۔ حاضر مجلس سے بہت سارے پریشان ہیں، اپنے اپنے مسائل میں پریشان ہیں، کاروبار کے مسائل میں پریشان ہیں، اولاد کے مسائل میں پریشان ہیں، عورت کے بیوی بچوں کے مسائل میں پریشان ہیں یا اللہ۔ ان سب کے پریشانیوں کو تو جانتا ہے یا اللہ، ان کے مسائل کو حل فرما، اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی وہ سب نصیب فرما۔ جن چیزوں سے یا اللہ علماء نے، اتقیاء نے، اولیاء نے، نبی نے پناہ مانگی ان سب سے پناہ نصیب فرما، اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا وسهلا ما كان فاسدا برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله۔